والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام سے ہم نے ولایت کے موضوع پر اور ولی کے موضوع پر کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، شروع کی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ منصب ولایت سے نوازے۔ ولایت ایک منصب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور محبوب اور مقبول بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی، کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، لیکن جو عرف عام میں ہم لفظ ولی جب کہتے ہیں تو پھر وہ غیر نبی کو ولی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے نبی استعمال کرتے ہیں، صحابی کے لیے صحابی، حالانکہ ہر صحابی بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ان کے بعد جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو متبع شریعت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب اور قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو ولی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، اور دوسرا وہ متقی پرہیزگار ہو، جیسے کہ ارشاد فرمایا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور پرہیزگاری خالی زبان سے چند نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ تو ولی کی ہم یہ بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ جب انسان ولی بن جاتا ہے تو یہ اللہ ہی اس کو دے تو ولی بنتا ہے، کوئی اپنی کوشش اور کسب سے ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سلب ولایت بھی فرما لیتا ہے کہ آدمی سے ولایت چھن جاتی ہے۔ بعض اولیاء کو پتہ ہوتا ہے ہم اللہ کے ولی ہیں، بعض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اسی طرح جب سلب ولایت ہوتی ہے تو بعضوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلب ولایت ہو چکی ہے۔ ولی جو ہوگا اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بنے تو پھر اس کے کوئی عجیب و غریب اس کے رنگ ڈھنگ ہو جائیں، بلکہ اس کی ایسی نشانیاں ہیں جو ہم بالکل آرام سے جان سکتے ہیں، ان نشانیوں پہ اس کو پرکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز کہ وہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا۔ کوئی غیر مسلم اللہ کے قرب کا دعویٰ کرے اور الٹی سیدھی مطلب جس کو آپ ولی کے لیے تو ہم کرامت کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام اس سے صدور پذیر ہوتا ہے، ایسا فعل صدور پذیر ہوتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو اگر وہ کوئی غیر مسلم کر رہا ہے تو اس کو پھر کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں، نظر کا دھوکہ، دکھاوا، شعبدہ بازی۔ تو بعض لوگ تو یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کر رہا ہو اس قسم کی کوئی حرکات تو اس کو بھی اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کہتے ہیں یہ کس کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس طرح نسبتیں قائم کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن اور مسلمان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ عالم ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، اور علم سے مراد علوم ظاہریہ ہیں، علوم باطنیہ تو اللہ تعالیٰ پہ جتنا زیادہ عطا فرمائے اس کی کرم نوازی ہے، بلکہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ علم ظاہری بھی کسب کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بغیر استاد کے بھی علم عطا فرما دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، ورنہ عموماً بڑے بڑے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جو مطلب آسمان ولایت کے درخشاں میں ستارے بھی نہیں کہوں گا بلکہ چاند یا سورج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں ہزاروں کی ولایت بالکل ماند پڑ جاتی ہے، لیکن انہوں نے علم ظاہر کے لیے باقاعدہ سفر کیا ہے، جسے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سفر فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد تک سفر کیا اور علم ظاہر سیکھا۔ تو یہ جو بعض اولیاء کے بارے میں معروف ہے کہ جی ان کو علم ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا عطا فرما دیا، تو بہرحال ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بنائی جائے تو بہت بہتر ہے، اس کو یعنی بہت زیادہ لائٹ میں نہ لایا جائے تو بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ اس قسم کی روایات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو ایسا ہم یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جو نشانیاں ہیں اس کو ہم دیکھیں، اپنے پاس سے نشانیاں نہ بنائیں۔ تو سب سے پہلے مومن ہوگا، نمبر 2 عالم ہوگا، نمبر 3 اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس کے ظاہر کو دیکھیں گے باشرع ہوگا، بالکل کوئی اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے جسمانی جو ظاہری آپ کو صورت نظر آئے گی اس میں کوئی آپ کو خلاف شرع چیز نظر نہیں آئے گی، اور اسی طرح وہ کبھی کوئی اعلانیہ گناہ نہیں کرے گا۔ پوشیدہ طور پر ہمیں جستجو کی حاجت بھی نہیں ہے، اس کا ظاہر بالکل باشرع ہوگا اور وہ صحیح العقیدہ ہوگا، اس کے عقائد بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہوں گے،
وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد کی مخالفت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کا ادب، نبی کریم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا، اہل بیت کا، سب کا باادب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ اور فوق مانے گا۔ کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ نبی چاہے کوئی بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کون برابری کر سکتا ہے؟ پھر انبیاء علیہ السلام میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت و کمال عطا فرمایا اس کا اعتراف کریں گے، اس کے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ اس طرح پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بادب رویہ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء اعظام کے ساتھ، تو یہ ظاہری نشانیاں ہیں۔ تو سب اگر بالفرض اگر آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کا ظاہر باشرع ہے، صاحب علم بھی ہیں، آپ نے بارہا دیکھا کوئی اعلانیہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور متبع شریعت بھی ہیں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ولی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں ولی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں بھی پتہ ہو کہ میں ولی ہوں، لیکن ہم حسن ظن ان سے قائم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جو ان اوصاف کا حامل ہو۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور غالباً مجھے مدت میں مسٹیک ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور تقریباً 2 سال یا 20 سال آپ کی خدمت میں رہا، اور پھر وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان کیوں آئے تھے؟ کہا کہ جی حضور آپ سے بیعت کرنے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو بیعت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی یہ نیت کی تھی، اس قصد و ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ اگر آپ مجھے کوئی کرامت دکھائیں تو پھر میں آپ سے بیعت ہو جاؤں گا، اور مجھے کوئی ایسی کرامت آپ کی نظر نہیں آئی تو میں واپس جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس کی سوچ وہی سوچ تھی جو آج کل ہماری سوچ ہے کہ ولی کی نشانیاں کچھ اور ہیں اور ہم کرامات ڈھونڈتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر کتنا نفیس جواب دیا، آپ نے شاید فرمایا کہ تم جتنے عرصے میرے پاس رہے کبھی تم نے مجھ سے کوئی خلاف شرع کام ہوتے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر بتاؤ اتباع شریعت سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی؟ تو وہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے فوراً آپ سے بیعت کی۔ تو کمال اصل میں یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کریں اور بڑی بڑی بڑکیں ماریں اور اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح نفسیاتی طور پہ متبعین کو مروب اور متاثر کر کے اپنے دامِ تصویر میں رکھنے کی کوشش کریں، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان متبع شریعت ہو اور دین پر چلنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، صاحب علم ہو، مومن ہو، تو بس یہ ہیں اصل چیزیں، اور ان چیزوں پر عامل ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے ولی وہی ہوگا کہ جو ان پر عامل ہوگا۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے، کیونکہ متقی کہتے ہیں اس کو ہیں جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو لازم سی بات ہے کہ پھر اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہر زندگی کے شعبے میں وہ جانتا ہو کہ صغیرہ کبیرہ کیا ہے۔ مثلا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا میں کام کروں گا تو صغیرہ ہو جائے گا، کیا کبیرہ ہو جائے گا، کس طرح کمپلیٹ کرنی ہے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر تجارت، پھر شادی بیاہ، پھر نان نفقے کے مسائل، پھر مریدین کے ساتھ معاملہ، پھر تبلیغ کے ساتھ معاملہ، ہر چیز کے اندر ثواب کے پہلو بھی ہیں، گناہ کے پہلو بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں جس کا تعلق کم از کم اس کی حیات کے ساتھ ہے، ان تمام کے بارے میں اس کو وسیع معلومات ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے علم کی برکت سے اور پھر عمل کی قوت کے ذریعے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہے اور متقی کہلاتا ہے۔ اور یہاں تو صورتحال یہ ہے، اب یہ میں نے ایک نشانی آپ کو اللہ کے ولی کی بتائیں کہ ظاہر مومن ہے، ظاہر باشرع ہے، عالم دین ہے، گناہوں سے اعلانیہ گناہوں سے بچتا ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک علامات کیا ہیں؟ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی آستانے کی گدی پہ بیٹھا ہوا شخص ہم کہتے ہیں بس یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ میں پھر یہ وضاحت کر دوں کہ ہر آستانہ ایسا نہیں ہے، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے پیر نظام ہیں، لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ ان اچھے لوگوں کو بدنام کر رہا ہے، اس لیے ان کی نشاندہی کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ پیر بن جانا یا گدی کا مل جانا یہ ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شخص کی ولایت کو اگر تلاش کرنا ہے تو ان میں یہ نشانیاں تلاش کریں، کیا وہ مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، صاحب علم ہے، اعلانیہ طور پہ گناہوں سے بچتا ہے، تقوی پرہیزگاری حیا ہے اس کے اندر۔ اب ہمارے ہاں حیا کا مادہ ختم ہو گیا، عورتیں سامنے بٹھائی ہوتی ہیں جو بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سر بھی کھلے ہوئے ہیں، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ ستر میں داخل ہیں، بال عورت کے ستر میں داخل ہیں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، اور دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمائی، آپ ہمیشہ پردے میں رکھ کر انہیں بیعت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس عظیم ہستی کا عمل ہے جو ہمارے روحانی والد ہیں، اس لیے کہ امہات المومنین جتنی بھی سرکار کے ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں، قرآن نے ان کو امہات قرار دیا ہے، ان کی یعنی تمہاری والدہ ہیں۔ تو اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہوئے، روحانی والد اپنی روحانی بیٹیوں کو سامنے نہیں بٹھا رہے، انہیں پردے میں بٹھا رہے ہیں، تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائیں یہ تلاش کریں۔ کوئی الائچی دے کے آپ کا کام کر دے، کوئی دعا کر کے آپ کا کام کروا دے، کسی نے کوئی تعویذ لکھ کر آپ کو نوکری دلوا دی، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ کوئی ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو یا پانی پہ چلتے ہوئے دیکھو تو جب تک اس کی ولایت کا اقرار نہ کر لینا، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ سنت پر عامل ہے یا نہیں ہے، متبع سنت ہے یا نہیں ہے۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو مکھی بھی کر سکتی ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، اصل کمال ہے شریعت کی اتباع کرنا، شریعت پہ چلنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور ان بے عمل لوگوں کے لیے شریعت ہی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں سے آپ رابطہ رکھیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا